بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل سے لا علمی۔ آج کے مسلمان شریعت کے ایک ایک حکم سے غفلت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں۔ نماز جو دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ کتنی نمازیں ہیں، غلط طریقے سے پڑھ کر بھی پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو 60 سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں، اب کیا کریں؟ میں دوستو، اب قضا کریں اور کیا کریں؟ جو نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا قصہ ہی الگ ہے، لیکن جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نمازیں نہیں ہو رہی۔ کسی نے بتایا کہ ہم فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں اور دوسری صورت نہیں ملاتے، تو معلوم نہیں کتنی مدت گزر گئی۔ ارے یہ جو نمازی لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ وہ اتحیات کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے، اور نہ اس سے پہلے والطیبات تک پڑھتا تھا۔ خوب یاد رکھیے، جہالت عذر نہیں۔ کوئی 60 سال تک پڑھے یا 100 سال تک، ساری عمر اگر غلط پڑھتا رہے تو اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی، سب نمازیں لوٹائے۔ نماز کے ضروری مسائل سے ہم وقفیت نہیں رکھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے پڑھ لی، اگر ہم نے صحیح پڑھی ہے تو اللہ قبول کر لے گا، اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے، صحیح نماز نہیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا، تو اس میں ایک بات بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ وضو نہیں ٹھہرتا۔ آج کل مسلمان کھائے بغیر تو رہتا نہیں، بار بار کھاتا رہتا ہے۔ خاص طور پر یہ ایس کریم استعمال کرتے ہیں، پھر کیک استعمال وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نقصان کم نہیں بلکہ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ وضو نہ ٹھہرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھاتے، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اگر 1 روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اگر سالن اچھا بنا ہوا، ہم اس سے 3 روٹی کھا لیں گے۔ ضرورت سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ دوسرے، یہ خوراکوں کے درمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں۔ اگر صبح 10 بجے آپ نے ناشتہ کیا ہے، پھر ہم 12 بجے پھر کھانا کھا لیں گے۔ جب ہم وقفہ نہیں کریں گے درمیان میں، تو پھر ہمارا وضو کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ تو درمیان کے اندر اگر دوسرا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے اندر وقفہ ضروری ہے۔ جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو تب کھانا کھانا چاہیے۔ اگر بغیر بھوک کے آپ کھانا کھاؤ گے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، جس سے وضو آپ کا بار بار ٹوٹتا رہے گا، بار بار وضو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ مرغن بار بار غذائیں کھانے سے بھی آدمی کا پیٹ خراب ہوتا ہے، جس سے وضو کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اور دوسری شکایت ٹیلی فون پر جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار قطرہ نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ بے پردگی ہے، نظروں کی حفاظت نہ کرنا۔ ایک تو لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کراتے، اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے سے باز نہیں آتے، اس وجہ سے قطرہ نکلنے کی شکایت عام ہے۔ اور پھر نماز میں خیالات کا آنا۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں۔ اول تو یہ سوچیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی توجہ سے نماز پڑھیں کہ جیسے یہ آخری نماز ہے۔ نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ اول، یہ جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اور یہ تعلق گناہوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے، ہم گناہوں کو ترک کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا نماز کے اندر دل لگے گا اور ہمارے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے، تو نماز میں توجہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ ایک ایک لفظ کو صحیح صحیح کر کے پڑھیں۔ ہر لفظ، ہر جملے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور ہر لفظ تجوید کے مطابق پڑھیں۔ اور تیسری چیز کہ جب کھڑے ہوں تو نگاہ سجدے کی جگہ، رکوع میں جب رکوع کے اندر جائیں تو آپ کی نگاہ پیروں پر، جب سجدے کی طرف جائیں سجدہ کرنے کے لیے تو آپ کی نگاہ ناک پر ہونی چاہیے۔
اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہ، آپ کی نظر گود پر نظر ہونی چاہیے، تو اس سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے اندر ہی بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں، اور جو لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ ہلاتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے کہا نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں، آپ لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں؟ فرمایا بس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کی نماز خراب کرتا ہے، اس لیے ہم بار بار ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ حرکت کرتے ہیں۔ نماز میں ہاتھ پاؤں ہلانا اس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں ہے۔ جو بار بار اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بار بار اپنے پاؤں سے کھیلتے رہتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور ان کے دل کے اندر خشوع نہیں ہے۔ میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کو روکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلائیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب دوسروں کو روکیں گے تو خود بھی سوچیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے، آمین۔ جب ہم کسی آدمی کو جب کوئی اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، غلط حرکت کرتے ہیں، یا نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، پاؤں کو حرکت دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، جب ہم ان کو روکیں گے تو یہ فعل جو ہمارے اندر ہے ہم بھی اس فعل سے رک جائیں گے۔ اب ایک مقدار میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یعنی ایک رکن میں کتنی بار حرکت کر سکتے ہیں۔ نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ عمل قلیل کے ساتھ حرکت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ دیکھیں جب تک میں یہ حرکت نہیں کروں گا، جب تک یہ میں اپنا ہاتھ دوسری جگہ خارج وغیرہ جو کہ مجھے تقاضا ہے جب تک نہیں کروں گا تو میرے دل کے اندر مزید فساد پیدا ہو جائے گا، لہذا عمل قلیل، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تینوں حرکات پے در پہ نہ ہوں، یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر یا اس سے کم وقت میں تینوں حرکات کا واقع نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر اس طرح پے در پہ اتنے مختصر وقت میں 3 حرکات واقع ہو گئی تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، عمل قلیل نہیں ہوگا، اور اس سے نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی مسئلے کی مزید وضاحت اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اور بعض رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور بعض سجدے میں جانے سے پہلے چند لمحوں تک اکڑے ہوئے بیٹھنے کے انداز میں قائم رہتے ہیں۔ غرض ہے کہ ان کی نماز ایک بالکل ہی مختلف اور عجیب تاثر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسے حضرات کی نماز بعض صورتوں میں تو ہوتی ہی نہیں اور بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی ہے، چنانچہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہ ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھنا ترک واجب ہے، اور ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اگر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے رکوع سے اور پھر اطمینان سے 2 سجدوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھے تو آپ کی نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور ہاتھوں کو غیر ضروری حرکت دینا، سجدے کو جاتے ہوئے درمیان میں غیر ضروری توقف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا ہم اگر ان چیزوں سے اجتناب کریں گے اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے، میرے دوستو ہماری آخرت سنورے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی سوچ کر نماز پڑھتے ہیں چلو جی اللہ قبول کر گئی نسی، اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا کے معاملے کے اندر ہم کتنی فکر مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دین کے معاملے کے اندر نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن نماز کا تحفہ جب اللہ نے عطا کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا، باقی جتنی بھی عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، جو بھی عبادات ہیں، لیکن وہ بعد میں پیغام ملتا رہا، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ، نماز ایسی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا کر اس نماز کا تحفہ دیا ہے، اور پھر ہم نماز کو اتنا معمولی سمجھ کر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر دوسروں کو تبلیغ بھی نہیں کرتے۔
یہ ہمارا حق بنتا ہے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہیں، ان کو پر سختی کریں۔ جب ہم دوسروں کو نماز کا کہیں گے، دوسروں کو نماز کے اوپر سختی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب ہم دوسروں کو نماز کے خشوع کے بارے میں، نماز کے خضوع کے بارے میں اور احتیاط کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے، بھئی نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، ضرور بھی ضرور ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔